من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ آج ہم جو ہے وہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 179 جو ہے وہ سٹارٹ کریں گے۔ آج سٹارٹ کرنے سے پہلے میں ایک بات آپ سے شیئر کرنا چاہ رہی تھی کہ الحمدللہ مجھے اتنی سارے کافی بچوں کے میسیجز آ رہے تھے واٹس ایپ پہ کہ ان میں کتنے زیادہ چینجز آئے۔ کچھ نے پردہ سٹارٹ کیا الحمدللہ، اور کچھ نے کہا کہ ہم انشاءاللہ جو ہے وہ کسی کو غلطی کرتے ہوئے دیکھیں گے، یا پھر کسی کو جو ہے نا وہ ایسے کام کرتے ہوئے دیکھیں گے جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے اپوزٹ ہیں، تو ہم انشاءاللہ ان کو منع لازمی کریں گے۔ اسی بات کے ساتھ جو ہے میں آپ کو ہم جو لاسٹ میں اللہ تعالیٰ نے ہماری جاب کی ڈسکرپشن بتائی تھی نا، میں آپ کے ساتھ وہ دوبارہ سے جو ہے نا اس چیز کو ریوائز کروانا چاہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ جو ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے، اللہ نے اس کے یہ ذمہ کام ڈالا ہے کہ اس نے نیکیوں کا حکم دینا ہے اور جو ہے وہ برائیوں سے روکنا ہے۔ دیکھیے موسٹلی ہمارے ذہن میں یہی بات آتی ہے نا کہ اب ہم کسی کو کہیں گے تو وہ نہ مانے، الٹا ہمیں باتیں سنانے نہ لگ جائے، یا پتہ نہیں وہ مانے گا نہیں مانے گا، وہ ہمارے بارے میں کیا سوچے گا، یہی ساری چیزیں آتی ہیں نا ذہن میں۔ تو دیکھیے ہمیں جو ہے نا وہ یہ نہیں دیکھنا کہ جو ہے نا کتنے لوگ جو ہے وہ آپ کی بات پر عمل کرتے ہیں، کتنے لوگ جو ہے نا وہ آپ کی بات کو آپ نے جو چیز کہی ہے اس کو دیکھ رہے ہیں۔ اللہ نے ایٹ دی اینڈ یہ سب چیزیں نہیں دیکھنی، اللہ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ نے اپنا کام کیا کہ نہیں، آپ کا جو فرض تھا وہ آپ نے پورا کیا کہ نہیں، جو آپ نے چیزیں سیکھیں، جو آپ چیزیں جانتے ہیں وہ آپ نے آگے دوسروں کو بتائیں کہ نہیں، یہ اللہ نے موسٹلی ہم سے جو ہے وہ پوچھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے اپنی یہ ڈیوٹی صحیح طریقے سے جو ہے وہ پوری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ہم جو ہے نا اپنی آیت سٹارٹ کرتے ہیں کہ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ ولا اور نہ یحسبن، ہرگز گمان کریں، الذین کفروا جنہوں نے کفر کیا، انما یہ کہ نملی ہم ڈھیل دیتے ہیں انہیں۔ آئی تھنک یہ والی آیت جو ہے نا ہم آلریڈی کر چکے ہیں لاسٹ لیکچر میں۔ اگلی آیت تھی ہماری 189 سوری، وہ ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ ما کانا نہیں ہے اللہ لیذر کہ چھوڑے المؤمنین ایمان والوں کو، اللہ پر ما جو انتم تم علیہ اس پر یعنی جس پر تم ہو، حتی یہاں تک کہ یمیزا وہ جدا کر دے الخبیث ناپاک کو من الطیب، ناپاک کو من الطیب پاک سے۔ یہاں دیکھیے اللہ اتنی خوبصورت بات کر رہے ہیں کہ اللہ جو ہے وہ ہرگز بھی جو ہے وہ مومنوں کو اس بات پہ نہیں چھوڑیں گے۔ اللہ یہ نہیں کریں گے کہ جو بھی مومن ہے جو کہہ رہا ہم ایمان لے کے آئے، پتہ نہیں وہ دل سے عمل کر رہا ہے نہیں کر رہا، جن لوگوں کے دل میں واقعی ایمان ہے، اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں ایسے لوگوں کو ہرگز بھی جو ہے وہ خلط ملط نہیں کروں گا کہ سب کے سب چلو ٹھیک ہے کلمہ پڑھ لیا تو سارے کے سارے ایمان میں آ گئے اور سارے کے سارے مکس ہو گئے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ الگ کر دیں گے، جو منافق ہے ان کو الگ کر دیں گے، اور جو مومن ہے ان کو الگ کر دیں گے۔ یہاں پہ جو ناپاک ہے نا وہ ان سے مراد منافق ہے، ٹھیک ہے، منافقوں کی بات ہو رہی ہے جو کہ منہ سے تو اللہ تعالیٰ کا کلمہ پڑھ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن جو ان کے دل ہیں وہ اس چیز کی گواہی نہیں دیتے، جو ان کے دل ہیں وہ کفر کی طرف ہی رہتے ہیں، جو ان کے دل ہیں وہ اللہ کے احکامات کو فالو نہیں کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جو ہے وہ پاک لوگ جو مومن ہیں، جو دل سے اللہ کی بات مانتے ہیں، جب اللہ ان کو کوئی حکم دیتے ہیں تو فوراً سے جو ہے اس پر عمل کرتے ہیں۔ جیسے آپ نے دیکھا تھا نا لاسٹ ٹائم جنگ ہم احد کی بات کہتے تھے، غزوہ احد کے بارے میں، کہ کیسے وہ زخموں سے چور تھے صحابہ کرام، اور ایک اللہ کے نبی کے حکم پر جو ہے وہ سارے کے سارے اپنے زخموں کے ساتھ ہی چل پڑے۔ یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ مومنوں میں اور منافقوں میں جو ہے وہ ضرور جو ہے وہ ان کو جدا کر دے گا۔ وما کانا اور نہیں ہے اللہ لیطلعکم کہ تمہیں خبر دے علی الغیب غیب پر، ولکن اللہ لیکن اللہ یجتبی چن لیتا ہے من رسلہ اپنے رسولوں میں سے من یشاء جس سے چاہتا ہے۔ کتنی بڑی بات اس میں اللہ نے بتا دی۔ دیکھیں اللہ، میں نے آپ کو پہلے دن کہا تھا کہ ہمارے ہر کویسچن کا آنسر قرآن میں موجود ہے۔ موسٹلی جو ہے نا وہ لوگوں میں بحث ہوتی ہے اس معاملے میں، اور کس حد تک لوگ چلے جاتے ہیں۔ کچھ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ غیب کا علم نہیں تھا،
بالکل نہیں تھا۔ اور وہ لوگ یہ کہتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ غیب کا علم تھا۔ اور دیکھیں اللہ تعالیٰ یہاں خود فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ غیب کا، اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں میں جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے غیب کا علم دینے کے لیے۔ اور رسولوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو سردار ہیں انبیاء کے، آپ تو سب سے افضل ہیں، کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ غیب کا علم نہیں دیں گے؟ میں آپ کو سمپل سی ایک بات بتاؤں، آپ کا کانسیپٹ کلیئر ہو جائے گا کہ غیب کا مطلب کیا ہے۔ غیب کہتے ہیں چھپی ہوئی چیز سے، ٹھیک ہے؟ اور میں نے آپ کو شاید آئے تھے کہ پہلے بھی اگزامپل دی ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کوئی بھی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، کوئی بھی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ یہ غیب کا لفظ اللہ نے صرف ہمیں سمجھانے کے لیے یوز کیا ہے، کیونکہ ہمارے سامنے ہر چیز جو ہے نا وہ واضح نہیں ہے، کچھ چیزیں چھپی ہیں، فرشتے چھپے ہیں، جنت ہم نے نہیں دیکھی، دوزخ ہم نے نہیں دیکھی، اور بھی بہت سی چیزیں ہیں جو ہم نے نہیں دیکھی، ٹھیک ہے؟ ہمیں سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ غیب کا علم جو ہے نا ہمیں بتایا ہے۔ اور میں کہتی ہوں نبی جو ہے نا ان کو تھوڑا بہت اللہ تعالیٰ غیب کا علم ضرور عطا کرتے ہیں جس سے وہ چاہتے ہیں، کیونکہ ایک نبی تو ایک الگ ہوتے ہیں نا، انہوں نے معجزے دکھانے ہوتے ہیں، انہوں نے جو ہے وہ مومنین، میں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جب ہم نے ان کی آیات پڑھی تھی، میں نے آپ کو بتایا تھا نا وہ بھی غیب کا علم لوگوں کو بتاتے تھے، لیکن اللہ کے حکم سے، ٹھیک ہے؟ اب ہم نے فرشتے نہیں دیکھے، ہمارے لیے غیب ہیں، رسول نے دیکھے ہیں، ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرشتوں کو دیکھا ہے، ڈیفینیٹلی پھر یہ دیکھیں نا وہ غیب کا علم جانتے ہیں۔ جنت ہم سے غیب ہے، ہمیں جنت کے بارے میں بتایا گیا ہے لیکن ہم نے جنت نہیں دیکھی، ہمارے نبی پاک نے دیکھی ہوئی ہے۔ دوزخ سے ہمیں ڈرایا جاتا ہے لیکن ہم نے دوزخ ابھی تک نہیں دیکھی، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دوزخ بھی دیکھی ہے۔ تو یہ ہے اس کو سمجھنے کی، میں نے آپ کو بہت دفعہ یہ پہلے بھی بتائی ہے کہ کنفیوز نہیں ہونا آپ نے، کہ اللہ تعالیٰ کا جو علم ہے وہ عطائی ہے، اللہ تعالیٰ کا جو علم غیب ہے نا وہ ذاتی ہے، اللہ کو کسی نے عطا نہیں کیا، اللہ کا اپنا علم ہے، لیکن جو انبیاء کرام کا علم ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے، ان کا اللہ کی مرضی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ نہیں کہ ان کو سب کچھ ہی پتہ ہے، ایسا بھی نہیں ہے، اللہ کی مرضی ہے کہ جو چیز ان کو بتانا چاہتے ہیں اللہ ان کو بتا رہے ہیں، یہ اللہ کی مرضی ہے، وہ کیا بتانا چاہتے ہیں، کیا ان کو دکھانا چاہتے ہیں، یہ سب اللہ کی مرضی ہے۔ کہتے ہیں، میں نے آپ کو یہ بھی کہا تھا آئی تھنک پہلے، کہ اللہ تعالیٰ کا جو علم ہے نا وہ ایک بہتا ہوا دریا ہے، اللہ کا علم جو ہے وہ بہتا ہوا دریا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ انبیاء کرام کو یا اپنے رسولوں کو جو علم غیب عطا کرتے ہیں وہ اس دریا میں سے کوئی ایک دو قطرے ہیں، تو کیسے جو ہے وہ برابر ہو سکتا ہے؟ کیوں ہم ان چھوٹی چھوٹی باتوں میں شرک کو لے کے آتے ہیں اور ان باتوں میں لڑنے لگ جاتے ہیں؟ اللہ ہمیں جو ہے وہ ہدایت دے۔ دیکھیں اللہ قرآن میں خود اس چیز کا جو ہے نا وہ کلیئر کٹ آنسر بتا رہے ہیں، اور اس آیت کے نازل ہونے کی وجہ کیا تھی وہ بھی حدیث اتنی خوبصورت ہے، جو آپ پڑھیں گے نا تو آپ کو ہر چیز کلیئر ہو جائے گی۔ میں آپ کو وہ حدیث سناتی ہوں کہ آیت کا شان نزول، ٹھیک ہے؟ ہر آیت جو نازل ہوتی ہے نا، اگر وہ اس کا کوئی مقصد یعنی کوئی واقعہ ہو پیچھے تو وہ اس کے نازل ہونے کا تو اس کو شان نزول کہتے ہیں۔ تو اس آیت کے بھی نازل ہونے کی ایک وجہ تھی، وہ کیا تھی کہ ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے نا وہ ایک دن بتا رہے تھے سب کو کہ جب یہ دنیا بنانے سے پہلے، جب یہ دنیا میں بھیجنے سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، تو اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو جو مٹی کی مورتوں میں تھی، ٹھیک ہے، مٹی کی مورتوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کر دی کہ یہ دیکھو یہ آپ کی امت ہے۔ اس دنیا کو دنیا میں بھیجنے سے پہلے یا اس دنیا میں بنانے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ نبی پاک کی جو امت ہے، جو آپ کے امتی ہوں گے، ان کی جو شکلیں ہیں وہ مٹی کی مورتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کی گئیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے علم دیا گیا ہر اس چیز کا، ہر اس شخص کا جو مجھ پر ایمان لائے گا اور جو کفر کرے گا۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ تھے کہ مجھ پہ جو ہے نا وہ میری امت کی جو مٹی کی مورتوں کی شکل میں میرے سامنے پیش کی گئی، اور مجھے ہر اس شخص کے بارے میں بتایا گیا کہ جو مجھ پر ایمان لائے گا اور کون جو ہے نا وہ میرا کفر کرے گا۔ تو یہ خبر جب جو ہے اس ٹائم کے جو منافقین تھے ان تک پہنچی تو وہ کہنے لگے، مذاق اڑانے لگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ وہ کہنے لگے نبی پاک یہ سوچتے ہیں کہ وہ سب کچھ جانتے ہیں، حتیٰ کہ جب وہ پیدا بھی نہیں ہوئے تھے،
اور وہ تب کی باتیں بتا رہے ہیں کہ وہ ہر ایک کو جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، کون ان پر ایمان لائے گا اور کون ان کا جو ہے کفر کرے گا، حالانکہ ہم تو ان کے سامنے ہیں اور ہم تو دل سے بھی ایمان نہیں لائے، تو ہمیں بھی نہیں صحیح جانتے کہ ہم ایمان پر ہیں کہ نہیں ہیں۔ تو یہ آپس میں جو ہے نا وہ باتیں کر رہے تھے۔ اس پر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ ممبر پر تشریف لے جاتے ہیں، وہاں پر جا کر اللہ تعالیٰ کی پہلے حمد و ثنا جو ہے وہ حمد و ثنا جو ہے نا بیان کرتے ہیں، پھر خطبہ دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کا کیا حال ہے، مینس کہ ان لوگوں کا کیا حال ہوگا جو میرے علم پر الزام لگاتے ہیں۔ آج سے قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے، اس سے کوئی چیز ایسی نہیں کہ جس کا تم مجھ سے سوال کرو میں تمہیں اس کا جواب نہ دوں۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے نا یہ احادیث اور یہ صحیح حدیث ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ قیامت تک کی کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کا مجھے علم نہیں دیا گیا، تم مجھ سے کویشچن کرو کہ میں تمہیں اس کا جواب لازمی دوں گا۔ تو اس پر جو ہے وہ ایک عبداللہ بن حذافہ جو تھے وہ کھڑے ہوتے ہیں اور بولتے ہیں کہ حضور میرا باپ کون ہے؟ تو وہ کہنے لگے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حذافہ، مینس کہ انہوں نے ان کے جو ہے نا وہ باپ کا نیم بتایا۔ اور بھی اس طرح لمبی حدیث ہے، اور بھی مینس کہ کافی کویشچن کچھ لوگوں نے کیے تھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل ٹھیک آنسر ان کے کیے تھے۔ تو اس پر جو ہے نا وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوتے ہیں، انہوں نے عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ ہمیں معاف کر دیجئے، ہمیں آپ کی رسالت پر، دین اسلام پر ہم راضی، ہمیں پورا یقین ہے، آپ ہمیں معاف کر دیجئے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم لوگ باز آ جاؤ گے یہ ساری باتیں کہنے سے؟ کیا تم باز آ جاؤ گے؟ 2 دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ کہے تھے، پھر آپ جو ہے وہ ممبر سے نیچے اتر آتے ہیں۔ تو تب جو ہے یہ آیت نازل ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ منافقین اور مسلمان، کیونکہ مسلمانوں نے تو کوئی کویشچن اٹھایا ہی نہیں تھا، مسلمان جو ہے وہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے وہ ٹرسٹ کر لیتے تھے، یہ منافقین ہی تھے جو ہر بات میں جو ہے وہ انگلی کرتے تھے اور باتیں بناتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے بتایا کہ ہم مسلمانوں میں اور منافقین کو الگ کر دیں گے، اور دوسرا اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی بتایا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ علم غیب عطا کرتا ہے اپنے رسولوں میں سے جسے چاہے چن لیتا ہے۔ آگے بھی انشاءاللہ نا آیات اس طرح کی ہیں، 29 پارے میں بھی، اس سے پہلے بھی ہیں کہ جو ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے علم غیب کے لیے چن لیتا ہے۔ بس یہ یاد رکھنا ہے کہ وہ اللہ کی مرضی ہے کہ اس نے کیا کسی کو بتانا ہے، کیا کسی کو نہیں بتانا، وہ ساری مرضی اللہ کی۔ اور وہ سمندر والی آپ نے اگزامپل ذہن میں رکھنی ہے، اور کہ اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ علم ہے وہ بہتا ہوا سمندر ہے، جو انبیاء کو لا عطا کرتے ہیں اس میں سے جسٹ 1 یا 2 قطرہ ہے۔ تو اس میں شرک والی تو کوئی بات آتی ہی نہیں ہے، بس اپنے کانسیپٹ کلیئر رکھیں۔ اور میں پھر آپ سے بار بار یہی کہتی ہوں کہ آپ بحث و مباحثہ میں مت پڑا کریں، اس سے بہت زیادہ جو ہے وہ اپنی حق کی بات رکھیں۔ آپ جو ہے آیات دکھا دیں، جو قرآن پاک کے مارک کر لیں، ان کو آیات دکھا لیں اور بحث نہ کریں۔ آگے اگلے کا عمل ہے وہ ٹرسٹ کرتا ہے نہیں کرتا، سب کچھ آگے اللہ اور اس کا معاملہ ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَآمِنُوا، تو تم ایمان لاؤ، بِاللَّهِ اللہ پر، وَرُسُلِهِ اور اس کے رسول پر، وَإِنْ اگر تُؤْمِنُوا تم ایمان لاؤ، وَتَتَّقُوا اور جو ہے پرہیزگاری کرو، فَلَكُمْ تو تمہارے لیے اجر عظیم، بڑا اجر ہے، بہت بڑا اجر ہے۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم اللہ پر اس کے رسول پر ایمان لاؤ، ایمان لانے سے کیا مطلب ہے کہ جو اللہ نے حکم دیا ہے، جو آیات اترتی ہیں، جو اللہ نے زندگی گزارنے کا سلیقہ بتایا ہے، اس کو فالو کرو، اس پر ایمان لے کر آؤ۔ اور اگر تم ایمان لاؤ گے اور پرہیزگاری، میں کہتی ہوں اتنی کو دفعہ ہم یہ تتقوا پرہیزگاری کا لفظ پڑھ چکے ہیں نا، آئی تھنک آپ کو یہ والا جو لفظ ہے نا یہ عربی کا زبانی یاد ہو کے ہوگا، اتنی دفعہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ پرہیزگاری کے بارے میں بتایا ہے تاکہ تمہارے لیے اجر عظیم ہو۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا اور نہ يَحْسَبَنَّ ہرگز خیال کریں الَّذِينَ جو لوگ يَبْخَلُونَ بخل کرتے ہیں بما اس میں سے جو آتاہم اللہ جو انہیں اللہ نے دیا من فضلہ اپنے فضل سے، ہوا وہ خیرن بہتر ہے لہم ان کے لیے۔ اب دیکھیں اس میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بخل جو لوگ کرتے ہیں، جو اپنا مال خرچ نہیں کرتے، جو ہے نا اکثر علماء کے قریب کہا جاتا ہے کہ جو واجب کا ادا نہ کرنا، جو مینس کہ ان پہ واجب ہو گیا، لائک جیسے زکوٰۃ ہے، فرض ہے انسان پہ کہ زکوٰۃ ادا کرنی ہی کرنی، لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بخل کر جاتے ہیں، جو زکوٰۃ بھی ادا نہیں کرتے، تو ان کے لیے جو ہے نا ان کو سخت اللہ تعالیٰ وعید کی سزا سناتے ہیں، بلکہ ہوا وہ شرٌ برا ہے لہم ان کے لیے،
سیطوقون ان قریب توق پہنایا جائے گا ماں جو باخلون انہوں نے بخل کیا بھی اس میں یوم القیامت قیامت کے دن۔ اللہ دیکھیں سزا بھی ساتھ ہی سنا رہے ہیں۔ اکثر مفسرین جو کرتے ہیں نا تفسیر کرنے والے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ بخل سے مراد زکوٰۃ ہے، کہ جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے ان کے بارے میں جو ہے وہ فرمایا جا رہا ہے۔ حدیث میں بھی آتا ہے کہ جو بخل اور بد خلقی یعنی اس کا اخلاق اچھا نہیں ہوتا، یہ دو خصلتیں جو ہے نا وہ ایماندار میں جمع نہیں ہوتی۔ یہ ایماندار وہ بندہ ہو ہی نہیں سکتا جو اپنا مال جمع کر کر کے رکھتا ہو اور اس کا اخلاق بھی اچھا نہ ہو۔ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس کو اللہ نے مال دیا اور اس نے زکوٰۃ ادا نہ کی، یعنی اس پہ زکوٰۃ فرض ہوتی تھی لیکن اس نے زکوٰۃ نہ دی، تو روز قیامت وہ جو اس کا مال ہوگا وہ سانپ بن کر اس کو توق کی طرح لپٹے گا، یعنی اس کی گردن پہ مکمل وہ جو ہے نا وہ لپٹ جائے گا اور ڈسے گا اور کہے گا میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں جو تم دنیا میں خرچ نہیں کرتے تھے۔ یہ اللہ کی طرف سے اتنے سخت عذاب سنائے گئے ہیں، اتنے سخت عذاب سنائے گئے ہیں نا، جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، جو لوگ بخل کرتے ہیں، ان کے بارے میں جو ہے قیامت کے دن اللہ ان کو عذاب دیں گے۔ ہمیشہ یاد رکھیں زکوٰۃ فرض ہے اور اس کے بارے میں ہم سے لازمی پوچھا جائے گا۔ کبھی ایسے ہوتے نا ہمیں جو ہے نا وہ ایک جو مکمل کتنی اماؤنٹ ہم نے جو ہے وہ زکوٰۃ دینی ہمیں نہیں پتہ ہوتا، آپ دے دیتے ہیں کچھ۔ جب بھی آپ اللہ کی راہ میں کوئی چیز دیں یا کوئی پیسے دیں نا، تو آپ نیت کر لیا کریں کہ اللہ اگر میری کوئی زکوٰۃ رہتی ہے نا تو یہ جو ہے نا وہ اس میں پوری کر لیجیے گا، ایٹ لیسٹ پوری تو ہو جائے نا کچھ۔ اللہ تعالیٰ کو جب اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھے تو ہم کچھ کہہ تو سکیں گے نا۔ تو جب بھی یہ آپ جو ہے نا یہ وقت کرنا ہے آپ نے کہ جب بھی آپ کو زیادہ ویسے تو ہم اللہ کی راہ میں دیتے ہیں پیسے، وہ تھوڑے بہت جو دے دیتے ہیں ٹھیک ہے، بٹ اگر آپ تھوڑی کسی کو زیادہ اماؤنٹ دے رہی ہیں تو آپ جو ہے وہ یہ نیت کر لیا کریں کہ دل میں کہ اللہ جو ہے میں یہ زکوٰۃ جو ہے وہ کسی دیتی ہوں، میری اگر کوئی زکوٰۃ رہ گئی ہے تو یہ آپ اس میں سے کم جو ہے نا وہ کاٹ لیجیے گا۔ اور آپ ایک بات جو ہے نا وہ ذہن میں رکھنی ہے کہ سید کو جو ہے نا وہ زکوٰۃ نہیں لگتی، تو اس کو دیتے ہوئے آپ جو ہے نا پیسے دیتے ہوئے یہ مت جو ہے نا وہ کیجیے گا، ذہن میں سوچیے گا کہ یہ نیت مت کیجیے گا کسی سید کو جو ہے یہ اماؤنٹ دیتے ہوئے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولا، یہ ہم آیت کر چکے ہیں، وَلِلَّهِ اور اللہ ہی کے لیے ہے میراث وراثت السماوات آسمانوں کی، والارض اور زمین کی، واللہ اور اللہ بما تعملون جو تم کرتے ہو خبیر اس سے باخبر ہے۔ اب یہاں اللہ فرما رہے ہیں کہ زمین و آسمان میں جتنا کچھ ہے وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی وراثت ہے، اور جو تم کرتے ہو اللہ سب جانتے ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ کتنی دفعہ ڈیفرنٹ اینگل سے جو ہے نا بار بار یہ ہمیں سمجھا رہے ہیں، کیونکہ اگر ہم یہ بات سمجھ جائیں نا تو ٹرسٹ میں ہماری زندگیاں سنور جائیں، ہم غلط کام کرنے سے رک جائیں۔ اگر ہم یہ جو آیت اللہ بار بار ہمیں بتا رہے ہیں اگر ہم اس کو اچھے طریقے سے سمجھ لیں، ہوتا ہے نا کہ آپ دیکھیں اگر ایک بندہ آپ کو محسوس ہو کہ ایک بندہ 24 گھنٹے آپ کے ساتھ ہے، آپ واش روم میں جاتے ہو آپ کے ساتھ ہے، آپ کپڑے چینج کرتے ہو آپ کے ساتھ ہے، آپ کلوزٹ میں جاتے ہو آپ کے ساتھ ہے، آپ سوتے ہو آپ کے ساتھ ہے، آپ کھانا کھاتے ہو آپ کے ساتھ ہے، تو آپ جو بھی مینس کرو گے نا کام وہ ذرا جھجک کے ہی کرو گے، کچھ آپ کا کچھ غلط کرنے سے رک جاؤ گے، کچھ بھی جو ہے نا وہ ایسی حرکت نہیں کرو گے کہ جو وہ دوسرا بندہ آپ کو کہ وہ میرے بارے میں یہ نہ سوچے کہ یہ کیا کرتا ہے، یا پھر یہ ایسی کوئی غلط حرکت نہ سرزد ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ تو 24 ہم کو جو ہے وہ دیکھتے ہیں۔ تو ہمیشہ جو ہے نا یہ بات آپ نے جو ہے میں آلریڈی آپ سے کہتی ہوں کہ لکھ کے کہیں لگا لیں، اپنے روم میں جو ہے وہ آپ دیواروں پہ لکھ کے لگا لیں کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ انشاءاللہ آپ کو اس کی عادت ہو جائے گی اور آپ جو ہے وہ اس بات پہ آپ پکی ہو جائیں گی کہ کوئی بھی اگر کوئی خدا نہ خواستہ شیطان جو ہے وہ بھٹکا ہی دیتا ہے انسان کو، تو اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں سے بچائے۔ جب ہم اس چیز کے پکے ہو جائیں گے نا تو ہم گناہوں سے بھی بچ جائیں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لقد البتہ لقد سمع اللہ سن لیا اللہ نے قولا ان کی بات، اللہ زینہ جن لوگوں نے قالوا کہا، ان اللہ کہ اللہ فقیر فقیر ہے، ونحن اور ہم اغنیاء مالدار ہیں۔
اب یہ جو آیت ہے نا اس کا شان نزول ہے، شان نزول کیا تھا کہ ایک روز حضرت جو سیدنا ابو بکر تھے، جو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ یہود کے بیت المدارس میں جاتے ہیں. وہاں نا قبیلہ بنو قینقاع کے لوگ بھی جمع ہوتے ہیں، ان کے مختلف جو نا علماء بھی وہاں پہ بیٹھے ہوتے ہیں، اور ایک فخاص بن عزورہ کا نام آتا ہے کہ وہ بھی جو ہے نا وہاں پہ موجود ہوتا ہے. تو حضرت ابو بکر صدیق جو ہے نا اس فخاص کو جو ہے نا وہ پکار کر کہتے ہیں کہ اے فخاص، اللہ سے ڈر، اسلام لے آ، قسم خدا کی تو جانتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، جن کا ذکر تورات میں بھی ہے اور پہلی کتابوں میں بھی. لہٰذا تم جو ہے نا وہ ایمان اختیار کرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اللہ تعالیٰ کو قرض دے، اجر پاؤ گے. تو آپ نے نا جو ہم نے پہلے آیت پڑھی تھی کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کہ کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے. تو آپ نے یہ والی آیت جو ہے نا اس کو پڑھ کے سنائی، تو وہ فخاص نے آگے سے جو ہے نا وہ رپلائی کیا، وہ کہتا ہے جب اللہ ہی ہم سے قرض طلب کرتا ہے اور معبود ہو کر ہمارا مقروض بنتا ہے تو ہم غنی ہوئے کہ اس کو مال دے رہے ہیں، اور وہ جو ہے وہ محتاج ہوا وہ کہ ہم سے جو ہے وہ طلب کر رہا ہے. تو صدیق اکبر نے ان کو بہت غصہ آیا، انہوں نے جوش میں آ کے اس کو تماچا مار دیا اور فرمایا کہ اگر تو ہمارے ذمہ نہ ہوتا نا تو میں تجھے قتل کر دیتا. تو اب جو فخاص تھا اس نے جو ہے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کے حضرت ابو بکر کے بارے میں جو ہے نا وہ شکایت لگائی کہ انہوں نے مجھے تھپڑ مارا ہے. تو نبی پاک نے جو ہے وہ حضرت ابو بکر کو بلایا اور سارا معاملہ پوچھا کہ کیا ہوا تھا. تو آپ نے سارا کچھ بتایا کہ اس نے یہ الفاظ بولے تھے. تو کیا ہوا کہ وہ جو فخاص تھا وہ انکار کر رہا، وہ کہتا ہے میں نے تو ایسا کچھ کہا ہی نہیں تھا، ایسی تو کوئی بات ہی نہیں ہوئی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے فوراً حضرت ابوبکر صدیق کے حق میں ان کی گواہی میں یہ آیت نازل کر دی کہ اللہ تعالیٰ نے وہ بات سن لی ہے جو تم نے کہی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ فقیر ہے اور ہم مالدار ہیں. سنکتب، ہم لکھ رکھیں گے، ما قالوا، جو انہوں نے کہا، وقتلہم الانبیاء، اور ان کا قتل کرنا انبیاء کو بغیر حق، نہ حق کے طور پہ. اب دیکھیں یہاں پہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا اس نے مذاق میں ہی کہا تھا نا کہ جو ہے اللہ تعالیٰ فقیر ہے اور استغفر اللہ ہم مالدار ہیں. تو اللہ نے کہا کہ ہم نے لکھ لیا، اور دیکھیں اللہ ان کی سزا بھی آگے بتائیں گے. آج کل ہم دیکھیں، ہم کتنا مسلمانوں کو دیکھیں کہ کتنا صرف جو ہے نا جسٹ انٹرٹینمنٹ کے لیے وہ اتنا مذاق بناتے ہیں. اتنی ویڈیوز آتی ہے مولویوں کے بارے میں، اتنا مذاق بناتے ہیں جس کی کوئی حد نہیں. آپ سب جانتی ہوں گی ٹک ٹاک میں، ادروائز یوٹیوب میں اتنا مولویوں کے بارے میں مذاق اڑایا جاتا ہے، حجاب کرنے والوں کے بارے میں اڑایا جاتا ہے، جو لوگ پردہ کرتے ہیں ان کے بارے میں اڑایا جاتا ہے. جنت، حالانکہ اب تو جنت دوزخ کے بارے میں بھی جو ہے وہ لوگ اڑانے لگ گئے ہیں. وہ کیوں آیات پہ غور نہیں کرتے؟ وہ کیوں قرآن نہیں پڑھتے؟ آگے دیکھے گا اللہ ان کی سزا کیا بتاتے ہیں جو لوگ اس طرح کی حرکات کرتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں وَنَقُولُ، اور ہم کہیں گے، ذُوقُوا، تم چکھو، عذاب الحریق، جلانے والا عذاب. اللہ اکبر. آپ کبھی جو ہے وہ اس پہ سرچ کریں، اتنی جو ہے وہ ڈیٹیل میں احادیث آتی ہیں کہ آپ جب پڑھیں گے آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ وہ جلانے والا عذاب کیا ہے. ہم سے سمپل عذاب برداشت ہوتا، ہم لوگ کھانا بنا رہے ہوں، ہلکا سا وہ جو ہے وہ ہمارا ہاتھ جل جائے یا آگ کے اوپر آ جائے، ہم سے وہ برداشت نہیں ہوتا. کیسے ہم لوگ وہ عذاب برداشت کریں گے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب چیزوں سے بچائے اور مسلمانوں کو ہدایت دے کہ وہ بھی جو ہے اس طرح کی حرکات سے جو ہے وہ خود کو باز رکھیں. ذالک، یہ بما بدلہ ہے اس کا جو قدمت آگے بھیجا، ایدیکم، تمہارے ہاتھوں نے. اب دیکھیں اللہ دوبارہ کہہ رہے ہیں یہ اسی چیز کا بدلہ ہے جو تم نے کیا، جو تم نے عمل کیے. تم یہ سب کچھ کرتے ہو تو تمہیں اس کا جو ہے نا وہ سزا ملے گی. وَأَنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ، لیسا نہیں ہے، بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ، ظلم کرنے والا اپنے بندوں پر. یہ کتنی دفعہ ہم یہ بات پڑھ چکے ہیں. اللہ نے یہ کتنی دفعہ بات بیان کی ہے کہ میں اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا. تم وہی پاؤ گے جو تم آگے بھیجو، جو تم عمل کرتے ہو، جو تم کماتے ہو. اللہ نے تو سب کچھ بتا دیا. اللہ نے تو دیکھیں ہر چیز واضح کر دی، دونوں راستے بتا دیے، شیطان کے بارے میں بھی بتا دیا، اس کے ورگلانے کے بارے میں بھی بتا دیا، ہر چیز کے بارے میں بتا دیا. لیکن ہم لوگ پھر بھی جو ہے وہ غور نہیں کرتے. الذین، جن لوگوں نے قالوا، کہا، ان اللہ، کہ بے شک اللہ نے عہد لیا، الینا، ہم سے، اللہ کے نا نؤمن، ہم ایمان لائیں گے، لرسول، کسی بھی رسول پر، حتی، یہاں تک کہ یاتینا، وہ لائے ہمارے پاس، بقربان، قربانی، تاکلوہ النار، جسے کھا لے آگ.
اب کیا ہوا تھا کہ وہ جو لوگ تھے جو یہود و نصارہ تھے وہ ایک اور نئی بات اپنی طرف سے بنا کے لے آئے. وہ کہنے لگے کہ ہماری تو کتابوں میں لکھا ہے, ہماری تو تورات و انجیل میں لکھا ہے کہ ہم اس وقت تک کسی رسول پر ایمان نہ لائے جب تک جو ہے نا وہ کوئی قربانی نہ پیش کرے, اس کو آگ آئے آسمان سے اس کو کھا نہ لے. آپ کو اگر آپ نے حضرت آدم علیہ السلام کا جو ہے وہ واقعہ پڑھا ہے ان کے 2 بیٹوں کا, ٹھیک ہے, حابیل اور قابیل کے بارے میں, کہ ان دونوں میں ایک اچھا تھا اور ایک برا تھا, تو اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا تھا کہ جو ہے نا دونوں جو ہے اپنی اپنی قربانی پیش کرو, اور جو سچا ہوگا نا آسمان سے آگ آئے گی اور اس کی قربانی کو کھا جائے گی, اس سے پتہ چل جائے گا کہ وہ سچا ہے. تو وہ لوگ یہی ان کے نا کچھ انبیاء میں بھی جو پہلے گزر چکے تھے, وہ 1-2 میں یہ ہوا تھا معاملہ, میں انشاءاللہ آگے آپ کو بتاتی ہوں. تو وہ آ کے کہنے لگے کہ آپ بھی ایسا کریں, آپ بھی قربانی پیش کریں, اگر آپ سچے ہیں تو آپ آسمان سے آگ آئے گی اور آپ کی قربانی کھا جائے گی. قل آپ کہہ دیں قد جاءکم الرسل, البتہ تمہارے پاس آئے بہت سے رسول من قبل, مجھ سے پہلے, بالبینات کھلی نشانیوں کے ساتھ, وبالذی اور اس کے ساتھ جو تم کہتے ہو, فلما پھر کیوں, قتلتموہم تم نے انہیں قتل کیا, ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو. آپ دیکھیں یہاں پہ اللہ تعالیٰ کتنی خوبصورتی سے ان کو جواب دیتے ہیں, کیونکہ حضرت الیاس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ حضرت الیاس جو تھے نا انہوں نے ان کی جو قوم تھی نا, ایک بہت بڑا ایک بت تھا, اس کی پوجا کرتے تھے وہ لوگ, ساری عبادت کیا کرتے تھے. تو آپ نے کہا کہ تم لوگ شرک کرتے ہو, تم لوگ غلط کرتے ہو, تم اس کی پوجا مت کرو, تم صرف خدا کی عبادت کرو. تو اب وہ لوگ ان میں لڑائی ہوئی, تو وہ پھر آپ نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے ایسا کرتے ہیں, اپنی اپنی قربانی پیش کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کون سچا, اگر جو سچا وہ آسمان سے آگ آئے گی اور اس کی قربانی کھا جائے گی. تو انہوں نے جو ہے حضرت الیاس نے بھی قربانی پیش کی, اور جو ان کے دوسرے لوگ تھے جو شرک کرتے تھے انہوں نے بھی قربانی پیش کی. تو کیا ہوا کہ جو ہے وہ پھر جو آسمان سے آگ آئی, حضرت الیاس نے جو قربانی دی تھی اس نے جو ہے نا اس کو کھا لیا. اب یہ ان پہ ظاہر ہو گیا کہ حضرت الیاس سچے ہیں. جب اس بات کی خبر اس ٹائم کا جو بادشاہ تھا, اس کی جو ملکہ تھی, جو بیوی تھی, وہ اس بت کی بہت زیادہ عبادت کیا کرتی تھی, وہ اتنی مشرک عورت تھی جس کی کوئی حد نہیں ہے. جب اس نے یہ سنا نا تو وہ اتنے غصے میں آ گئی, اس نے فوراً حکم دیا کہ تم لوگ حضرت الیاس کو جہاں بھی پاؤ ان کو جو ہے نا وہ شہید کر دو. تو اللہ تعالیٰ انہی کا جو قصہ بتا رہے ہیں کہ پہلے انبیاء نے بھی یہ کام کیا تھا, لیکن تم نے کیا کیا, تم نے انہیں بھی قتل کر دیا, تم نے ان کے ساتھ بھی وہی سلوک کیا. تو کیا اگر تم سچے ہو تو بتاؤ سچ سچ جو پہلے قصے تم لوگ کر چکے ہو, جو پہلی چیزیں تم لوگ کر چکے ہو. اور تورات میں ایسی کوئی بات نہیں تھی جو یہ لوگ جو ہے آپ خود سے بنا رہے تھے. تو آگے اللہ نے فرمایا پھر اگر کذبوا کا وہ جھٹلائیں آپ کو, فقط تو البتہ کذبا جھٹلائے گئے, رسول بہت سے رسول من قبل کا آپ سے پہلے, وہ آئے بالبینات کھلی نشانیوں کے ساتھ. اب یہاں پہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ دیکھیں ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیاں بھی دے رہے ہیں, کیونکہ ہمارے پیارے آقا جو تھے نا بہت پریشان ہو جایا کرتے تھے. وہ فوراً وہ دل پہ لے لیا کرتے تھے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لا رہے, ان کے ساتھ قیامت کے دن کیا ہوگا, یہ جھٹلا رہے ہیں, یہ کیوں قرآن کو فالو نہیں کرے, کیوں مجھ پہ ایمان نہیں لا رہے. تو اللہ نے آیت نازل کر دی کہ اگر یہ آپ کو جھٹلا رہے ہیں تو آپ پریشان نہ ہوں, آپ سے پہلے انبیاء بھی جو آئے تھے ان لوگوں کو, ان انبیاء کو بھی جو ہے نا انہوں نے جھٹلایا تھا. یہ لوگ ایسے ہی ہیں, حالانکہ آپ پر بھی دیکھیں قرآن نازل کیا گیا تھا, پہلی قوموں پر بھی جو ہے وہ کتابیں نازل کی گئی تھی, کھلی نشانیاں دی گئی تھی. وہ زبوری اور صحیفے والکتابی اور کتاب المنیر, روشن کتاب سے مراد یہاں پہ تورات, انجیل اور زبور ہے کہ انہیں بھی کتاب دی گئی تھی جیسے آپ کو دی گئی ہے, انہیں بھی صحیفے دیے گئے تھے, لیکن وہ پھر بھی جھٹلاتے تھے, وہ پھر بھی کھلی نشانیوں کو دیکھتے ہوئے بھی وہ ایمان نہیں لاتے تھے. تو آپ پریشان نہ ہو. اگلی آیت میں اللہ پاک فرماتے ہیں کل ہر نفس جان نے ذائقہ چکھنا ہے الموت, موت کا مزہ. اب دیکھیں یہ آیت اتنی سوچنے والی, اللہ فرما رہے ہیں کہ ہر جان نے جو ہے وہ موت کا ذائقہ چکھنا. یہ ذائقہ تو جو لفظ ہے نا چکھنا, یہ بہت مجھے نا خوبصورت لگتا ہے کہ دیکھیں اللہ یہ بھی کہہ سکتے تھے ہر انسان نے مرنا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے ذائقہ تو چکھنا ہی لفظ کیوں یہاں پہ یوز کیا. ایگزامپل دیتی ہوں میں آپ کو, اگر ہم کسی کو کوئی آم نہ کھاتا ہو, کہتا ہے میں آم نہیں کھاتا, تو ہم اس کو کہیں کہ آم کھاؤ, دیکھو وہ اتنا میٹھا ہوتا ہے, وہ ایسے ہوتا ہے, اس کا ذائقہ یہ ہوتا ہے, یہ ہوتا ہے. جب تک وہ خود نہیں نہ چکھے گا اس کو پتہ نہیں لگے گا, وہ سوچے گا اچھا وہ چینی کی طرح اس کا ذائقہ ہوتا ہے, اچھا فلانی چیز کی طرح اس کا ذائقہ ہوتا ہے. جب تک وہ خود نہیں چکھے گا نا اس چیز کو, اس کو جو ہے نا اس چیز کا علم نہیں ہوگا. تو یہی اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہر جان نے موت کا ذائقہ لازمی چکھنا ہے.
لازمی اس نے جو ہے نا وہ مرنا ہی مرنا ہے. وَإِنَّمَا اور بے شک تُوَفَّوْنَ پورے پورے ملیں گے اجورکم تمہارے اجر یوم القیامت قیامت کے دن. فمن پھر جو زحزحا دور کیا گیا عن النار دوزخ سے وادخلا اور داخل کیا گیا الجنت جنت سے فقط فازا پس وہ مراد کو پہنچا. آپ دیکھیں ہم کہتے ہیں نا کہ حدیث میں آتا ہے کہ جو لوگ جو ہے نا وہ گناہ کرتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ ان کو قیامت کے دن جو ہے وہ جہنم میں بھیجیں گے. جب ان کے وہ کہتے ہیں نا کہ وہ پاک ہو جائیں گے گناہوں سے پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ فرشتوں کو حکم دیں گے کہ جاؤ لے کے آؤ ان کو واپس باہر لے کے آؤ. اور آپ کو پتہ ہے فرشتے ان کو کیسے پہچانیں گے ان کی نمازوں کے نشان سے ان کے وضو کے نشانوں سے. اور اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ دیکھیں جہنم میں وہ لوگ بھی جائیں گے جو نمازیں پڑھتے ہیں جو وضو کرتے ہیں جو نیک اعمال کرتے ہیں. پھر کون سے حکم اللہ تعالیٰ کے انہوں نے نہیں مانے؟ ڈیفینیٹلی انہوں نے کوئی نہ کوئی حکم چھوڑا ہوگا اللہ کا. اللہ کی نافرمانی ہوگی ان سے. تو اللہ تعالیٰ دیکھے ان کو بھی جو ہے وہ سزا ہوگی. ہم لوگ کتنے آرام سے کہہ دیتے ہیں نہیں ہم لوگ تو بس دیکھیے گا مرنے کے بعد ہم لوگوں نے تو جنت میں ہی جانا. اللہ تعالیٰ بھیج دیں گے سب مسلمانوں کو معاف کر دیں گے. سزا ہوگی اللہ سزا دیں گے. بس اللہ تعالیٰ جو ہے ہم پر اپنا رحم کرے اور ہمیں گناہوں سے جو ہے وہ بچنے کی توفیق عطا فرمائے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مراد کو وہ پہنچا کہ جس نے جو ہے وہ جہنم میں اللہ تعالیٰ نے اس کو بھیجا ہی نہیں ڈائریکٹ جو ہے وہ جنت میں گیا. وہ لوگ مراد کو پہنچیں گے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا اور نہیں ہے دنیا کی زندگی الا مگر متاع الغرور سوائے دھوکے کی. دیکھیں اللہ خود کہہ رہے ہیں کہ دنیا کی زندگی سوائے دھوکے کے کچھ نہیں ہے. کچھ نہیں ہے دھوکے کے علاوہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مثال زندگی کی جو ہے وہ اس طرح ہے کہ بہتا ہوا سمندر ہے اور اس میں تم اپنی انگلی ڈبو نا تو وہ جو تم نے اپنی انگلی ڈبوئی ہے نا وہ بس زندگی ہے اور جو بہتا ہوا دریا ہے نا وہ آخرت ہے. تو ہم اپنی اتنے بہتے ہوئے جو ہے تھوڑی سی زندگی کے لیے اپنے جو ہے وہ آخرت کو برباد کر لیتے ہیں. ایسے میں آپ کو اگزامپل دیتی ہوں کہ کتنی سی زندگی ہے ہماری. فار ایگزامپل ہم نے کہیں باہر جانا ہو باہر کے ممالک میں جانا تو اب ایسے ہوتا ہے کہ راستے میں اسٹے ہوتا ہے تھوڑی دیر کے لیے کسی اور ممالک میں اسٹے ہوتا ہے دین جو ہے ہم اپنی منزل تک پہنچتے ہیں. ہم جو وہ اسٹے لیتے ہیں نا ٹرسٹ میں ہماری زندگی صرف اتنی ہے اور ہم لوگ کیا کر رہے ہیں اسی دنیا میں کھو گئے ہیں اپنی جو ہے ہم یہ بھی کر لیں ہم وہ بھی کر لیں. ایسے یہاں سے جانے کا کوئی نام ہی نہیں لیتا. موت کا جب نام لیتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں نہیں ایسے نہ بولو ہم نے تو زندہ رہنا ہے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے. جو کام ہم کرنے آئے ہیں وہ تو ہم بھول ہی گئے ہیں. کیا اللہ نے ہمیں ڈیوٹی دی ہے کہ ہم نے لوگوں کو نیکیوں کی طرف لے کے آنا ہے اور گناہوں سے روکنا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی یہ ڈیوٹی مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین. اور آگے اللہ فرماتے ہیں لَتُبْلَوُنَّ تو ضرور آزمائے جاؤ گے. اب دیکھیں یہ لَتُبْلَوُنَّ ہے نا اس میں دو تاکیدیں ہیں. جو گرامر جانتے ہیں وہ جانتے ہوں گے کہ جو لا ہے نا وہ بھی تاکید کے لیے آتا ہے اور جو یہ نون مشدد ہے نا یہ بھی تاکید کے لیے آتی ہے. تو اللہ یہاں کہہ رہے ہیں کہ ضرور بالضرور جو ہے یہ لوگ آزمائے جائیں گے. کس سے؟ فی اموالکم اپنے مال سے وانفسکم اپنی جان سے. یہ کتنی دفعہ اللہ ہمیں بتا چکے ہیں اور ابھی بھی ہم پڑھ رہے ہیں اور انشاءاللہ آگے بھی یہ چیزیں آئیں گی کہ اللہ بار بار ہمیں بتائیں گے کہ دیکھو تمہاری جانوں سے بھی تمہیں آزمایا جائے گا تمہارے مال یعنی تمہاری نفس یعنی تمہاری اولادوں سے بھی تمہیں آزمایا جائے گا. لیکن اللہ ہم نے پہلے سورہ بقرہ میں پڑھی تھی نا تو اس میں تھا شیئن کچھ. یہ نہیں کہ سارے کا سارا مال اللہ لے لیں گے یہ نہیں کہ سارے کے سارے اولاد لے لیں گے یہ نہیں کہ اللہ سارے کا سارا تمہیں بیماری کر دیں گے. نہیں جو تمہیں عطا کی ہیں نعمتیں ان میں سے کچھ صرف کچھ لے کے اللہ تمہیں آزمائیں گے. اور ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے صبر کرنا ہے انشاءاللہ. وَلَتَسْمَعُنَّ اور ضرور سنو گے من الذین ان لوگوں سے اوتوا الکتاب جنہیں کتاب دی گئی من قبلکم تم سے پہلے ومن الذین اور ان لوگوں سے جنہوں نے اشرکوا شرک کیا اذًا دکھ دینے والی کثیرہ دکھ دینے والی باتیں کثیرہ بہت زیادہ. روایات میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا وہ حضرت ابوبکر صدیق کو جو ہے نا وہ یہود کی طرف بھیجا. اس میں خاص تھا جو ہم پہلے بھی جو ہے نا وہ واقعہ ڈسکس کر چکے ہیں. تو اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا وہ ابوبکر کو کہا تھا کہ اگر وہ کچھ غلط بولتے بھی ہیں نا تو آپ نے جو ہے نا وہ اپنی آپ نے کنٹرول کرنا ہے آپ نے جو ہے نا اپنے غصے پر ضبط کرنا ہے. تو آپ جب جاتے ہیں تو ایک جو خاص ہوتا ہے ان کا علماء وہ کافی زیادہ جو ہے وہ باتیں سناتا ہے آپ کو
کافی زیادہ غلط باتیں بولتا ہے، تو آپ جو ہے نا، آپ کو نبی پاک کی یہ بات یاد آ جاتی ہے کہ دیکھو اپنے غصے پر ضبط کرنا ہے، تو آپ خاموش ہو جاتے ہیں. واپس جب آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ یہ آیت کریمہ نازل کرتے ہیں کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے شرک کیا، جو لوگ کتاب والے ہیں، یہود و نصارہ. پتہ نہیں، میں جب بھی آپ کا لیکچر بنانے لگتی ہوں نا، اتنی پیچھے سے آوازیں سٹارٹ ہو جاتی ہیں کہ جس کی کوئی حد نہیں ہے. اتنا شور شروع ہو جاتا ہے نا کہ چلے اگر کوئی پیچھے سے. میں ویسے پوری کوشش کرتی ہوں کہ پیچھے سے ساؤنڈ نہ آئے. میں رات کو ہی موسٹلی آپ کا لیکچر بناتی ہوں، بٹ پھر بھی کبھی کبھی صبح بنانا پڑ جائے تو اتنی یہ آوازیں شروع ہو جاتی ہیں، پلیز ان کو اوائڈ کیجیے گا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جنہوں نے شرک کیا اور جنہوں نے جو ہے وہ کتاب لی، وہ ضرور ضرور ایسی باتیں کریں گے کہ جس سے آپ کو تکلیف ہو. تو آپ نے کیا کرنا ہے، وَإِن تَصْبِرُوا، اگر تم صبر کرو، وَتَتَّقُوا، اور پرہیزگاری اختیار کرو، فَإِنَّا، تو بے شک، ذَلِكَ، یہ مِنْ عَزْمِ الْأُمُور، بہت ہمت والا کام ہے. اور یہ کوئی عام لوگ نہیں کر سکتا. یہ اللہ کہتے ہیں بہت ہمت والے لوگ ہوتے ہیں جو جن کے ایمان بہت مضبوط ہوتے ہیں، جو ہر پریشانی پہ جو ہے وہ صبر کرتے ہیں. ہمیں بھی اللہ تعالیٰ صبر کرنے کی تلقین کرتے ہیں کہ دیکھو کچھ بھی ہو جائے صبر کرنا اور اللہ پہ بھروسہ رکھنا اور پرہیزگاری مت چھوڑنا. ایسے ہی ہوتا ہے کہ ہم پہ کوئی مشکل آئے تو ہم تب بھی جو نا بھٹک جاتے ہیں، ہمارا ایمان جو ہے وہ بھٹک جاتا ہے. تو اللہ کہتے ہیں دیکھو کوئی بھی مشکل آئے، کوئی بھی پریشانی آئے تو تم نے صبر کرنا ہے اور جو ہے وہ پرہیزگاری اختیار کرنی ہے. اور بے شک جو بہت ہمت والا کام ہے، اور اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس کا بہت بڑا اجر عطا کریں گے.